نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کی زندگی کیسی ہوگی؟ جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو جنت کے دروازے کیوں بند کر دیے جائیں گے؟ جنت میں داخل ہونے سے پہلے جنتی مردوں کو اور جنتی عورتوں کو دو کام کرنے پڑیں گے۔ وہ دو کام کون سے ہیں جو جنت میں داخل ہونے کے لیے جنت کے دروازے پر کرنے پڑیں گے؟ جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتی جنت کے اندر سب سے پہلے کیا چیز دیکھیں گے؟ ان کا سب سے پہلا کھانا اور مشروب کیا ہوگا؟ محترم ناظرین، جب اللہ پاک فیصلہ کر چکے ہوں گے کہ یہ جنتی ہیں اور یہ جہنمی، جب جنتی لوگ جنت کی طرف خوشی خوشی چل رہے ہوں گے، لیکن جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے 8 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ محترم ناظرین، آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتا رہے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7، لیکن جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو جنت کے 8 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جنتی جنت میں داخل ہونے کی خوشی کو بھول جائیں گے اور پریشان ہوں گے کہ جنت کے دروازوں کو کیوں بند کر دیا گیا ہے اور جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے۔ تو ان کے سامنے 2 چشمے ابلتے ہوئے ان کو نظر آئیں گے۔ ان کے دل میں خود ہی خود تجسس پیدا ہوگا، خواہش ہوگی کہ وہ ایک چشمے کی طرف جائیں گے اور اس کا پانی پئیں گے تو ان کے دل میں جو دنیا کا غصہ ہوتا تھا، بغض، حسد، کینہ یا انتقام ہوتا تھا، اس چشمے کے پانی پینے سے ختم ہو جائیں گے۔ جب جنتی جنت کے دروازے پر موجود ایک چشمے سے پانی پئیں گے تو جیسے ہی پانی ان کے حلق سے معدے میں اترے گا تو ان کا پیشاب آنا ختم ہو جائے گا، پاخانہ آنا ختم ہو جائے گا۔ ان کی جو رطوبتیں ہیں، غلاظتیں ہیں، زکام، تھوک، بلغم، یہ ساری کی ساری چیزیں اس چشمے کے پانی پینے سے ختم ہو جائیں گے۔ بڑھاپا ختم ہو جائے گا، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، موت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ جنتی جنت میں جتنا منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے کھانا کھائیں گے، جتنا مرضی پانی پئیں گے، ان کو نہ پخانہ آئے گا اور نہ ہی کوئی اور حاجت۔ تو یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے حل فرما دیا۔ محترم ناظرین، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جنتی جنت میں داخل ہونے کے لیے جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جنت کے دروازے پر موجود ایک چشمے سے جب وہ پانی پئیں گے تو ان کے جسم کے اندر جتنی غلاظتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ جنت کے دروازے پر موجود دوسرا چشمہ ابل رہا ہوگا۔ لوگ جب وہاں سے جنتی جہاں سے وضو کریں گے تو چہرہ چاند سے زیادہ روشن ہو جائے گا اور جو جنتی مردوں کے منہ پر، چہرے پر جو داڑھی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے جنت کے دروازے پر موجود 2 چشموں سے جب لوگ پانی پئیں گے اور وضو کریں گے تو ان کے اندر 4 صفات پیدا ہوں گی۔ پہلی، ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی۔ دوسری صفت یہ ہوگی کہ ان کے جسم پر، خاص طور پر جو مردوں کے جسم پر یا عورتوں کے بازوؤں پر اور ٹانگوں پر بال ہوتے ہیں، مردوں کے سینے پر بال ہوتے ہیں، یہ اللہ پاک اس پانی سے اور وضو کرنے سے جسم پر موجود تمام بالوں کو صاف فرما دے گا۔ صرف سر پر بال ہوں گے، پلکیں ہوں گی اور بھویں ہوں گی۔ اس کے علاوہ 14، 15 یا 16 سال کے لڑکے کی جیسے بالکل ہلکی ہلکی مونچھیں ہوتی ہیں، ویسے ہی جنتی مردوں کی بالکل ہلکی ہلکی مونچھیں ہوں گی جو دکھائی نہیں دیں گی، لیکن باقی پورا جسم شیشے کی طرح صاف اور شفاف ہوگا۔ جنتی جب جنت کے دروازے پر موجود چشمے سے پانی پئیں گے تو ان کے اندر تیسری صفت یہ پیدا ہوگی کہ ان کی آنکھوں کے اندر سرما لگا ہوا نظر آئے گا اور چوتھی صفت یہ پیدا ہو جائے گی قدرتی طور پر کہ ان کی جسامت حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے برابر ہوگی۔ محترم ناظرین، آپ کے علم میں اضافے کے لیے یہاں پر میں بتاتی چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 100 فٹ تھا اور جنتی جب جنت کے دروازے پر موجود چشمے سے پانی پئیں گے تو ان کا قد قدرتی طور پر اس پانی کے پینے کی وجہ سے 130 فٹ لمبا ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی قد کی لمبائی، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن،
حضرت داؤد علیہ السلام کی سریلی آواز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق جنتیوں کو اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ جن چیزوں کی ہم دنیا میں خواہش کرتے ہیں، ان چیزوں کی ہمارے دلوں میں تمنائیں ہوتی ہیں، اللہ پاک ان کو اب پورا فرمانے ہی والا ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہتی ہوں کہ ایک کالے رنگ کا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا رنگ بالکل کالا ہے اور میرے پاس کوئی مال و دولت بھی نہیں ہے، دوست احباب، رشتہ دار، میرا کوئی اعلیٰ حسب نسب بھی نہیں ہے۔ اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں تو کیا میں آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہو پاؤں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو مجھ پر اور اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، میرا ساتھ دیتا ہے، تو جب تو جنت میں داخل ہوگا تو تیرا جو چہرہ ہے، تیرے جو گال ہیں، ان کی روشنی ہے، ان سے جو شعاعیں نکلیں گی وہ 1000 سال کی مسافت تک نظر آئیں گی۔ جب جنتی جنت کے دروازے پر موجود چشموں میں سے ایک سے پانی پئیں گے اور ایک سے وضو کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر 4 صفات پیدا فرما دیں گے۔ تو جب یہ صفات ان کے اندر داخل ہو جائیں گی تو پھر وہ حسرت کریں گے، تمنا کریں گے، خواہش اور آرزو کریں گے کہ یا اللہ پاک، آپ نے ہمارے لیے 2 چشمے جاری فرمائے ہیں جہاں سے ہم نے پانی پیا اور وضو کیا، اب اے اللہ پاک، یہ جنت کے دروازے بھی تو کھلوا دیجئے تاکہ ہم جنت کے اندر داخل ہو سکیں۔ جنتی جنت کے دروازے پر کھڑے ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کریں، ہم کسی ایسے شخص سے بات کریں جو جنت کا دروازہ اللہ پاک سے سفارش کر کے کھلوا سکے۔ تو لوگ یہ آرزو کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ تو جب جنتی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو وہ معذرت کریں گے کہ میں نے ہی تو تمہیں جنت سے نکلوایا تھا، آپ کسی اور سے جا کے جنت کے دروازے کھلوانے کی سفارش کرو۔ اب یہ جنتی لوگ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور اس کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تمام جنتی لوگ حاضر ہوں گے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے پاس جائیں گے، مگر سب انبیاء معذرت کریں گے کہ نہیں، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ہم اللہ کے حضور اس چیز کی سفارش کر سکیں۔ جنتی لوگ جب چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو آپ علیہ السلام کہیں گے کہ یہ سفارش میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتا ضرور سکتا ہوں جو یہ کام سر انجام دے سکتی ہے۔ اس بات کا علم سب انبیاء کرام علیہ السلام کو ہوگا کہ یہ ایسا کام کون سی شخصیت کروا سکتی ہے، لیکن کوئی نبی اس کے بارے میں بتائے گا نہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتائیں گے کہ وہ شخصیت کون سی ہے جو آپ لوگوں کی سفارش کر سکتی ہے اللہ پاک سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنتیوں سے فرمائیں گے کہ جائیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو اللہ کے آخری اور پیارے پیغمبر ہیں، یہ کام وہی شخصیت ہی سر انجام دے سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، جنت ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں دنیا کے ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ وہاں کی نعمتیں اور خوشیاں دنیا کی تمام خوشیوں سے بڑھ کر ہیں۔ قرآن و حدیث میں جنت کی خوبصورتی اور نعمتوں کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے لیے پہلا منظر کیا ہوگا، یہ جاننا ہر مومن کے دل میں ایک شوق اور محبت پیدا کرتا ہے۔ جنت کے دروازے کھلتے ہی ایک خوشبو ان کے حواس کو مسحور کر دے گی جو دنیا کی کسی خوشبو سے مشابہہ نہیں ہوگی۔ جنت کی روشنی ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سکون دے گی۔ یہ روشنی نہ سورج کی ہوگی نہ چاند کی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہوگی جو جنت کو روشن اور پرکشش بنائے گی۔ جنتی جب دروازے پر پہنچیں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے، تم پر سلام ہو کیونکہ تم نے دنیا میں صبر کیا، یہ تمہارے لیے بہترین انجام ہے۔ یہ الفاظ جنتیوں کے دلوں کو مزید خوشی اور اطمینان سے بھر دیں گے اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ چھا جائے گی۔ جنت میں داخل ہوتے ہی ان کی نظروں کے سامنے درختوں کی ایسی قطار ہوگی جن کے پتوں سے روشنی جھلکتی ہوگی، نہریں بہہ رہی ہوں گی جن کا پانی دودھ اور شہد سے زیادہ خالص ہوگا۔ ان کے لیے عظیم الشان محلات نظر آئیں گے جو دنیا کے کسی بھی محل سے ہزاروں گنا زیادہ خوبصورت ہوں گے۔ جنتی اپنی جگہ پر پہنچیں گے اور وہاں ان کے لیے بہترین کھانے اور مشروبات پیش کیے جائیں گے۔
حدیث کے مطابق جنتیوں کا پہلا کھانا مچھلی کے جگر کا ایک خاص ٹکڑا ہوگا جو ان کی دنیا کی تھکن کو مکمل طور پر ختم کر دے گا۔ مشروبات کے طور پر انہیں جنت کی نہروں کا پانی اور ایک خاص شراب دی جائے گی جو نشہ آور نہیں ہوگی بلکہ سکون بخش ہوگی۔ جنتی جب یہ سب دیکھیں گے تو ان کے دل اللہ کی حمد و ثنا سے بھر جائیں گے۔ وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے ہر غم کو دور کر دیا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب وہ محسوس کریں گے کہ ان کی تمام قربانیاں، عبادتیں اور صبر رنگ لے آیا ہے، اور وہ آپس میں مسکراتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا۔ جنتی جب اپنے محلوں میں جائیں گے تو ان کے لیے خصوصی لباس اور زیورات تیار ہوں گے۔ ان کے کپڑے ریشم کے ہوں گے اور وہ زیور ایسے پہنیں گے جن کی خوبصورتی بیان سے باہر ہوگی۔ جنت کی سب سے بڑی خوشیوں میں سے ایک اپنے خاندان اور نیک دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ جنتی ایک دوسرے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اپنی دنیاوی زندگی کو یاد کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کریں گے کہ وہ کیسے اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہو سکے۔ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی خوشی کا لمحہ وہ ہوگا جب انہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس لمحے کی خوشی جنت کی تمام نعمتوں سے زیادہ ہوگی۔ جنتی کہیں گے کہ یہ ان کا سب سے عظیم انعام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 100 درجے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ ہر 2 درجات کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے۔ جنت کے ہر درجے کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے جو اللہ کے خاص فضل و کرم کی علامت ہے۔ جنت کا سب سے بلند درجہ فردوس الاعلیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے جنت مانگو گے تو فردوس مانگو، کیونکہ یہ جنت کا درمیانی حصہ اور سب سے بلند مقام ہے۔ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ فردوس وہ مقام ہے جہاں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین رہائش پذیر ہوں گے۔ جنت کے درجات مومن کے ایمان، تقوی، صبر اور نیک اعمال کے مطابق تقسیم کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، کیونکہ تمہارا مقام آخری آیت پر ہوگا جو تم نے پڑھی۔ جنت کے مختلف درجات کے نام قرآن و حدیث میں اشاروں سے ملتے ہیں، جن میں مشہور درجے یہ ہیں: دارالسلام، امن کا گھر، جنت عدن، ہمیشہ رہنے کی جنت، جنت الفردوس، سب سے اعلیٰ مقام، جنت المأویٰ، پناہ کی جگہ، جنت النعیم، نعمتوں کی جنت۔ جنت کے درجات کے حصول کے لیے نیک اعمال ضروری ہیں، جیسے اللہ پر ایمان اور تقوی اختیار کرنا، نمازوں کی پابندی، صدقہ و خیرات، قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کرنا۔ قرآن کریم میں حوروں کی خوبصورتی کا ذکر کیا کرتے ہوئے فرمایا، گویا کہ وہ چھپاتے ہوئے موتی ہیں۔ یہ آیت حوروں کے حسن کو موتی کی چمک اور لطافت سے تشبیہ دیتی ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی ایک حور دنیا میں جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان کی جگہ روشن اور خوشبودار ہو جائے گی، اور اس کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یاقوت اور مرجان کا ذکر ان کی جلد کی شفافیت اور خوبصورت کو بیان کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ حوروں کو انتہائی حیادار اور پاکیزگی قرار دیا گیا ہے۔ وہ نیچی نظروں والی ہوں گی جنہیں نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے۔ تو ناظرین کرام، یہ آیت ان کی پاکیزگی اور شرم و حیا کو بیان کرتی ہے۔ جنت کی حوریں اپنے شوہر سے بے حد محبت کرنے والی اور وفادار ہوں گی۔ ہم نے انہیں نئی تخلیق میں پیدا کیا ہے اور انہیں کنواری بنایا ہے، محبت کرنے والی اور ہم عمر۔ یہ آیات حوروں کی وفاداری اور محبت کو واضح کرتی ہے۔ جنت کی حوریں صرف جنتی مردوں کے لیے تخلیق کی گئی ہیں اور ان میں کسی قسم کی کمزوری یا دنیاوی خامیاں نہیں ہوں گی۔ وہ ہمیشہ ایک جیسی حسین اور جاذب نظر رہیں گی۔ جنت میں ہر تعلق سکون اور محبت پر مبنی ہوگا۔ حوروں کا کردار جنتی مردوں کے لیے سکون اور خوشی کا ذریعہ ہوگا۔ حوروں کی ایک اہم صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہیں گی۔ تو ناظرین کرام، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے من دین آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر دیجیے
اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر دیجیے۔ اللہ پاک آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔